قاتل کی نئی چال۔ انسپکٹر فریدی کو افسوس تھا کہ سرکاری طور پر وہ اس کیس کا انچارج نہ ہو سکتا تھا۔ ابھی اس کی چھٹی ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ اسے اس بات کا بھی خیال تھا کہ دوسرے قتل کے بعد سے اس معاملے میں اس کی دست اندازی کا حال آفیسروں کو ضرور معلوم ہو جائے گا، جو اصولاً کسی طرح درست نہ تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ ملازمت کی پرواہ اسے کبھی تھی اور نہ اب۔ وہ خود بھی صاحب جائیداد اور شان سے زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ اس ملازمت کی طرف اسے دراصل اس کی افتاد طبع لائی تھی، ورنہ وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کے بغیر بھی امیروں کی سی زندگی بسر کرتا تھا۔ دوسری واردات کے دوسرے دن صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ چیف انسپکٹر صاحب کا اردلی عرصہ سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ دریافت حال پر پتہ چلا کہ چیف صاحب اپنے بنگلے پر بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور پولیس انسپکٹر صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ فریدی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے لاپرواہی سے ناخوشگوار خیالات کو ذہن سے نکال پھینکا اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر چیف صاحب کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہیلو فریدی، چیف صاحب نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ دیر سے تمہارے منتظر ہیں۔ مجھے ذرا دیر ہو گئی، فریدی نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی ہے، پولیس کمشنر نے اپنا سگار کیس کی اس طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، فریدی نے سگار لیتے ہوئے کہا۔ فرمائیے مسٹر فریدی، 24 گھنٹے کے اندر اس علاقے میں 2 عدد وارداتیں ہوئی ہیں، ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، پولیس کمشنر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تبدیل ہو کر یہاں آئے ہوئے مجھے صرف 10 دن ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں میری بہت بدنامی ہوگی۔ سول پولیس تو قطعی ناکارہ ہے اور معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بقیہ چھٹی فی الحال کینسل کرا لیں، اور اس کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ قاتل کا پتہ لگ جانے کے بعد میں آپ کو 2 کے بجائے 4 ماہ کی چھٹی دلا دوں گا۔ یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے، اسے افسری اور ماتحتی سے کوئی تعلق نہیں۔ جی میں ہر وقت اور ہر قیمت کے لیے حاضر ہوں، فریدی نے اپنی آرزو پوری ہوتے دیکھ کر پرخلوص لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ، پولیس کمشنر صاحب اطمینان کا سانس لے کر بولے۔ کل رات آپ اپنا بیان دے کر چلے گئے تھے، اس کے بعد نیپالی کے خیمے کی تلاشی لینے پر 7,000 روپے کے نوٹ برآمد ہوئے، جو کم از کم اس کی حیثیت سے زیادہ تھے۔ اس کے پس انداز ہونے کا خیال اسی لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرنے والا آدمی تھا۔ ان روپوں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اسے قاتل کی شخصیت کا پتہ لگ سکتا۔ بہرحال سبیتا دیوی کے قاتل کے سراغ کا صحرا تو آپ ہی کے سر پر ہے، لیکن اب اس کے قاتل کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے، اور یہ کام سوائے آپ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کل رات ہی یہ دونوں کیس محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب بقیہ ہدایات آپ کو چیف انسپکٹر سے ملیں گی، اور میں تم کو اس کیس کا ہی انچارج بناتا ہوں، چیف انسپکٹر صاحب نے کہا۔ اس کے کاغذات 10 بجے تک انہیں مل جائیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیس کی تفتیش شروع ہی سے کر رہا ہوں، اور میں نے اس سلسلے میں اپنا طریقہ کار بھی مکمل کر لیا ہے، لیکن آپ سے استدعا ہے کہ آپ یہی ظاہر ہونے دیں کہ میں چھٹی پر ہوں اور یہ معاملہ ابھی تک محکمہ سراغ رسانی تک نہیں پہنچا۔ تو اس کیس میں بھی تم اپنی پرانی عادت کے مطابق اکیلے ہی کام کرو گے؟ چیف انسپکٹر پولیس نے کہا۔ یہ عادت خطرناک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر، جنہیں میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ انسپکٹر فریدی کے گھر پر سرجنٹ حمید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر نہ سویا ہو۔ فریدی کے گھر پہنچتے ہی وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ کہو، خیریت تو ہے؟ فریدی نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے معلوم ہوتے ہو۔ کچھ کیا؟ میں بہت پریشان ہوں، حمید نے کہا۔ آخر کیا بات ہے؟ کل رات تقریباً 1 بجے میں آپ کے گھر سے روانہ ہوا
تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو خیال ہوا کہ کوئی راہگیر ہوگا، لیکن جب میں نے اپنا شبہ رفع کرنے کے لیے یوں ہی بے مطلب پیچ در پیچ گلیوں میں گھسنا شروع کیا تو میرا شبہ یقین کی حد تک پہنچ گیا، کیونکہ کوئی اب میرا پیچھا کر رہا تھا۔ خیر میں نے گھر پہنچ کر تالا کھولا اور کواڑ بند کر کے درد سے جھانکتا رہا۔ میرا تعاقب کرنے والا اب میرے مکان کے سامنے کھڑا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں دبے پاؤں باہر نکلا اور میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس قسم کا تعاقب کم از کم میرے لیے نیا تجربہ تھا، کیونکہ تعاقب کرتے کرتے 5 بج گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یوں ہی بلا مقصد آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس نے اپنے چسٹ کا کالر کھڑا کر رکھا تھا اور اس کی نائٹ کیپ اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ تقریباً 5 بجے وہ باٹم روڈ اور بیلی روڈ کے چوراہے پر رک گیا۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا اور کار تیزی سے شمال کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہاں اس وقت مجھے کوئی سواری نہ مل سکی، لہٰذا 3 میل پیدل چل کر آ رہا ہوں۔ شاید رات سے اب تک میں نے 15 میل کا چکر لگا لیا ہوگا۔ تمہاری نئی دریافت تو بہت دلچسپ رہی، فریدی کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا، اس کی آنکھیں اس طرح دھندلا گئیں جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ پھر اچانک ان میں ایک طرح کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی اور اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا کہا تم نے؟ فریدی بولا۔ وہ باٹم روڈ کے چوراہے سے شمال کی جانب چلا گیا۔ جی ہاں، اور تمہیں شاید معلوم نہ ہوگا کہ اسی چوراہے پر سے اگر تم جنوب کی طرف چلو تو 15 میل چلنے کے بعد تم راج روپ نگر پہنچ جاؤ گے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجرم کا سراغ راج روپ نگر ہی میں مل جائے گا۔ دیکھو، اگر وہ سچ مچ تمہارا پیچھا کرتا رہا ہوتا تو تمہیں اس کا احساس تک نہ ہونے دیتا۔ اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا تاکہ تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، اور وہ اسی چوراہے سے جنوب کی طرف جانے کے بجائے شمال کی طرف جا کر میرے دل سے اس کا خیال نکال دے کہ اصل مجرم راج روپ نگر کا باشندہ ہے۔ او میرے خدا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نیپالی کے قتل کے پہلے ہم لوگوں کے قریب ہی قریب رہا، اور اس نے مہندر کے دفتر میں بھی ہماری گفتگو سن لی۔ وہیں راج روپ نگر کی گفتگو آئی تھی۔ اخبار میں تو اس کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ مجرم معمولی ذہان کا کوئی آدمی معلوم ہوتا۔ کیا تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، حمید نے کچھ سوچ کر کہا۔ لیکن ٹھہریے، اس میں ایک خاص بات تھی جس کی بنا پر وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی پیٹھ پر بڑا سا کوبڑ تھا۔ اماں چھوڑو بھی، کوبڑ تو کوٹ کے نیچے بہت سا کپڑا ٹھونس کر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سچ مچ کبڑا ہوتا تو تمہیں اپنے پیچھے آنے کی دعوت ہی نہ دیتا۔ واللہ، آپ تو شرلاک ہومز کے بھی کان کاٹ کر کھا گئے، حمید ہنس کر بولا۔ تم نے پھر وہی جاسوسی ناولوں کے جاسوسوں کے حوالے دینے شروع کر دیے، فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بخدا میں مضحکہ نہیں اڑا رہا ہوں۔ خیر ہٹاؤ، میں اس وقت تنہا راج روپ نگر جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ تنہا راج روپ نگر جا رہے ہیں۔ میں رات بھر نہیں سویا۔ اگر تم سوتے بھی ہوتے تو بھی میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جاتا، کیونکہ تم چھٹی پر ہو اور میں نے اپنی چھٹیاں کینسل کرا دی ہیں، اور یہ کیس سرکاری طور پر میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ کب؟ حمید نے متحیر ہو کر پوچھا۔ ابھی، فریدی نے جواب دیا اور سارے واقعات بتا دیے۔ تو پھر واقعی آپ تنہا جائیں گے؟ حمید نے کہا۔ اچھا تو بتائیے کہ آپ نے اپنا طریقہ کار سوچ لیا ہے؟ قطعی، فریدی نے جواب دیا۔ کل رات میں نے تمہارے جانے کے بعد ہی راج روپ نگر کے متعلق بہت سی معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ مثلاً یہی کہ راج روپ نگر نواب صاحب وجاہت مرزا کی جاگیر ہے، اور نواب صاحب کسی شدید قسم کی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ تقریباً 15 روز سے دن رات سو رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ بے ہوش ہیں۔ ان کی فیملی ڈاکٹر کی رائے ہے کہ سر کا آپریشن کرایا جائے، لیکن موجودہ معالج کلنر تیواری جو پولیس ہسپتال کے انچارج ہیں آپریشن کے خلاف ہیں۔
اس سلسلے میں دوسری بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواب صاحب لاولد ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا سوتیلا بھتیجا اور ان کی بیوہ بہن اپنے جوان لڑکی کے سمیت رہتی ہیں۔ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی جاگیر کے متعلق ابھی تک کسی قسم کا کوئی وصیت نامہ نہیں لکھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کی بیوہ بہن یا سوتیلے بھانجے میں سے کوئی بھی جائیداد کے لالچ میں یہ خواہش نہیں رکھ سکتا کہ نواب صاحب ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر جائیں؟ بہت ممکن ہے کہ اس میں ذہنی بیماری کے مشہور ترین ڈاکٹر شوکت کو قتل کرا دینے کی کوشش کی گئی ہو، محض اس ڈر سے کہ کہیں نواب صاحب اس کے زیر علاج نہ آ جائیں، کیونکہ ان کا فیملی ڈاکٹر آپریشن پر زور دے رہا تھا۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ آپ کے دلائل بہت وزنی معلوم ہوتے ہیں، حمید بولا، لیکن آپ کا تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ طریقہ کار سمجھ میں آ جانے کے بعد میں تنہا کام کرنے کا عادی ہوں، فریدی نے ہنس کر کہا۔ اور پھر تم نے ابھی حال ہی میں ایک عدد عشق کیا ہے۔ میں تمہارے عشق میں گڑبڑ نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ واپسی میں تمہاری محبوبہ کے لیے ایک عدد انگوٹھی ضرور لیتا آؤں گا۔ اچھا اب تم ناشتہ کر کے یہاں سو رہو اور میں چلا۔